پارا چنار پاکستان کی ون آف دی موسٹ بیوٹیفل لیکن انڈر ریٹڈ ویلیز میں شمار ہوتی ہے، جس میں رواں سالوں میں خون کی ایسی ہولی کھیلی جا رہی ہے کہ یہ وادی خون کی وادی بن کر کے رہ گئی ہے۔ 6500 افراد گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے پھینک دیے گئے ہیں، جس میں 800 بچے اور 1500 خواتین بھی شامل ہیں۔ انسانیت کے وہ علمبردار جو 2800 لوگوں کے مرنے پہ پورے 2 ملکوں کی ڈسٹرکشن کر دیتے ہیں، انسانیت کے اتنے بڑے مسیکر پہ وہ بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اسی جینوسائیڈ میں کسی سیاسی پارٹی کے ورکر شامل ہوتے یا یہ پھر لاہور یا اسلام آباد کے کسی علاقے میں ہوا ہوتا تو کیسے پورا ملک انسیج ہو جاتا اور کیسے ہر طرف آپ کو بلاکیج کی ایک سچویشن نظر آتی۔ تو جو لوگ انسانیت کی اس اسیسینیشن کے خلاف بولتے ہیں یا پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو بسترے یا کھانا فراہم کرنے کے بجائے ان پہ آنسو گیس کے شیل، ڈنڈے اور لاٹھیاں برساتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی بات کر کے دیکھے تو انسانیت کا آپ سے بڑا علمبردار کوئی نظر نہیں آتا، مائنورٹیز کو حقوق دینے والے آپ، لیکن صرف الفاظ کی حد تک۔ اس سب کی شروعات ہوتی ہے 1980s میں، جب ایک شیعہ ٹرائب توری جو اپنی زمینوں پہ قبضہ ہونے کے خلاف پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں، تو ایسے ایکسٹریمسٹ ملاؤں کے جتھے تیار کیے جاتے ہیں جو ان شیعوں کو دیکھتے ہی ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو بے دردی کے ساتھ مارتے رہتے ہیں، جس کا امپیکٹ آج تک ہمیں نظر آتا ہے کہ پارا چنار میں آج بھی آئے دن دھماکہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کانوائے پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی شیعوں کا آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک کرسچن کو شیعہ سمجھ کے مار دیا گیا ہے، جس کی بیوی اب خون کے آنسو روتی پھر رہی ہے۔ تو یہ پاکستان میں انسان کی جان کی قدر ہے۔ پچھلے 100 دنوں سے پارا چنار کو کرم یا پاکستان سے ملانے والی ہائی وے ان سیج ہے اور دہشت گردوں نے ایسا قبضہ جما رکھا ہے کہ فنڈامنٹل گڈز بھی پارا چنار تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ایون بیسک میڈیسنز کی اتنی قلت ہے کہ 100 بچے ابھی تک بیسک میڈیسنز نہ ہونے کی وجہ سے جان سے جا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ 13 سالوں میں پارا چنار کے لیے کر تو کچھ نہیں پائی، لیکن اب وہ پارا چنار کے لوگوں کو رائٹ ٹو لائف بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے۔ پارا چنار کے بچے صرف بیسک میڈیسنز جو عام دکانوں پہ بھی مل جاتی ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے 100 بچے مارے جا چکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ پنجاب سے ایک بیسک میڈیسنز کی ایڈ پارا چنار تک پہنچی ہے، لیکن پارا چنار کا کوئی حال نہیں ہے۔ 4.5 لاکھ لوگ سیک ہو کے رہ گئے ہیں اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کب مارے جائیں۔ ایون ڈی سی کرم صاحب اگر مذاکرات کے لیے جاتے ہیں اور روڈز کی بحالی کے لیے مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی کانوائی پہ ہی اندھا دھند فائرنگ کر دی جاتی ہے اور ڈی سی صاحب کو ہی زخمی کر دیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا اتنا بڑا حصہ ان سیج ہے اور دہشت گردوں نے ایسا قبضہ جما رکھا ہے کہ لوگوں کو اپنی جان کا تحفظ بھی میسر نہیں رہ گیا۔ میری خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے اور ان کے ایکسٹریمزم کو جڑ سے ایسا اکھاڑ پھینکے کہ کبھی یہ لوگ دوبارہ کسی معصوم کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کے قابل بھی نہ رہیں۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اگر اور کچھ کر نہیں سکتی تو اپنی عوام کے لیے کم از کم ان کو جان کا تحفظ تو فراہم کریں، کم از کم ان کو جینے کا حق تو آپ دیں۔ مولا علی کا ایک کوٹ ہے کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو اپنے حق کے لیے صرف اس لیے نہیں بولتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ تو پاکستان کے عوام کے لیے میرا میسیج ہے کہ غزہ میں ہونے والی بریوٹیلیٹیز کے خلاف تو ہم بولتے ہیں، سیریا میں ہونے والی سیویجریز کے لیے تو ہم آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر پاکستان میں ہونے والے اس آؤٹریج کے لیے ہم خود کو کیوں ڈسوسیٹ کرتے جا رہے ہیں؟ تو کیا صرف آپ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے ہیومینٹی کے پاسدار بنیں گے اور ہیومینٹی کی بات کریں گے؟ تو خدارا پارا چنار کے عوام کے لیے بولیں اور پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کے کانوں میں یہ آواز پہنچائیں کہ پارا چنار کے بچے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟